قرآن بیان کرنے والا اللہ کا رسول ہے، رسول کے پاس یہ قرآن لانے والا بھی رسول ہے جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام کو یہ کلام دینے والا اللہ ہے۔ حدیث کو پہچانو، موحدین کو، حق پرستوں کو منکر حدیث اور منکر سنت مت بناؤ۔ حدیث ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کو نہ مانے، جو سنت کا انکار کرے۔ اگر میرا یہ بیان خضر حیات بکروی تک پہنچ سکے تو انہیں میں ان کی اس تقریر پر، اس بیان پر جو انہوں نے پنجپیر اجتماع کے اندر کی تھی، اسے شاباش دیتا ہوں، اور اسے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ڈٹ جائے اپنے اس عقیدے پہ۔ انشاءاللہ ہم افراد اور تفرید کرنے والے دونوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اشاعت و توحید و سنت کے حق پرست علماء اور ہم مل کر انشاءاللہ ساتھ، ایک طرف منکرین حدیث کا، منکرین سنت کا، ان گمراہ لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اور دوسرے طرف انشاءاللہ ان بدعتی اور مشرکین کا مقابلہ کریں گے۔ جس کتاب کو اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا تھا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، آج ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو ورثۃ الانبیاء کہتے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ عوام الناس قرآن نہ سیکھے اور ان کی اجارہ داری، ٹھیکیداری یہ ختم نہ ہو گئی، عوام الناس ان کے محتاج ہو، نماز پڑھانے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے، جمعہ پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے محتاج ہو۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر قرآن کے دروس اور اس کا ترجمہ اس پہ کسی نے کام کیا ہے تو وہ ایک جماعت ہے، جماعت التوحید والسنہ، اشاعت التوحید والسنہ۔ اگرچہ میری جماعت کا عقائد کے لحاظ سے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، ان کے عقائد میں شرک ہے، وہ نظر کے قائل، وہ جادو کے قائل، وہ دم کے قائل، وہ دجال کے الوہیت کے قائل، بہت سارا شرک ان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ سکھانے میں جہاد کیا ہے، اور آج بھی صرف اس وجہ سے کہ ان کے علماء قرآن سکھاتے ہیں، لوگوں کو ترجمہ سکھاتے ہیں، قرآن کا درس کرتے ہیں، تبلیغ نصاب کا درس نہیں، قصص الانبیاء کا درس نہیں، رشید البیان کا درس نہیں، من گڑت بنائے ہوئے ان کے میٹھی میٹھی سنتوں کا درس نہیں، جو اکثر ہوتے ہیں بدعات، نام اس کو سنت کا دیا، بلکہ قرآن کا درس، قرآن کا ترجمہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج اشاعت التوحید والسنہ کے علماء، ان میں ایسے علماء موجود ہیں کہ وہ حق کے طرف مائل ہے، لیکن مشرک اور مبتدی فرقے، شرک کے ایجنٹ، وہ اس ملک میں اتنے پاور میں ہے، اتنی اکثریت میں ہے کہ اگر کوئی عالم ان میں سے حق بیان کرنا چاہے تو فوراً
اس پر فتوے داغ دیتے ہیں اور اس کو پیچھے دھکیل دیتے ہیں تاکہ یہ آگے نہ بڑھے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مفتی منیر شاکر صاحب KPK کے، انہوں نے جب حق بیان کرنے کے لیے آگے بڑھے اور کوشش کی تو اس پر فتویٰ لگا دیا منکر حدیث کا۔ اب فتویٰ لگانے کے بعد ہونا تو یہ چاہے تھا کہ اشاعت و توحید و سنہ کا امیر اور ان کی شورا جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں قرآن کے خلاف کسی روایت کو نہیں مانتا، یہ کتاب تمام کتابوں پہ حاکم ہے، اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ قول فیصل ہے، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس کا نزول اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، دل پر، یہ راویوں کے ذریعے یہ کتاب نہیں آئی، یہ یقینی اور قطعی کتاب ہے۔ اس بات کو تمام اشاعت و توحید و سنہ والا مان لیتے، ان کے امیر مان لیتے، یہ بات بالکل صحیح ہے۔ جب قرآن کے اندر اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، اے نبی آپ بھی اس وحی کی پیروی کرے، اس کتاب کی پیروی کرے جو تمہارے رب کے طرف سے آئی ہے۔ تو اب قرآن کے مقابلے میں آپ روایت کو کیسے پیش کرو گے؟ اور وہ حدیثوں کا تو انکار نہیں کر رہا تھا، صحیح احادیث کا، اس نے تو کہا تھا کہ میں قرآن کے خلاف روایتیں نہیں مانتا ہوں۔ لیکن جب اشاعت و توحید و سنہ والوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، لوگوں کو کے پریشر میں وہ آ گئے، اور دوسرے طرف سے منکرین سنت، منکرین احادیث ان سے رابطے میں ہو گئے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ وہی مفتی منیر شاکر صاحب، اس نے حد سے تجاوز شروع کر دی، موت کے بعد اور قیامت سے پہلے عذاب اور راحت کا انکار کر دیا، معجزات کا انکار کر دیا، قرآن کی کہیں وہ آیات جس میں معجزات کا ذکر ہے، خرق عادت کاموں کا ذکر ہے، ان آیات کی تعویلیں شروع کر دی، اور پھر اشاعت و توحید و سنہ والے مذاق اڑا رہے ہیں کہ ان کا رابطہ منکرین حدیث سے ہو گیا، وہاں دھکیلنے والے تم ہو۔ ابھی یہ 2024 کا اجتماع ان کا ہوا، ان کے ایک اور عالم جسے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا مناظر ہے، علامہ خضر حیات بکروی صاحب، بکھر کے رہنے والے، پنجاب کے، بیچارہ بڑا سنبھل کے وہ بول رہا تھا، امیر صاحب کی تعریفیں بھی کی، اشاعت و توحید و سنہ جماعت کی تعریفیں بھی کی، اور اس کا اقرار کیا کہ جو صحیح احادیث کو نہ مانے، نبی کی سنت کو نہ مانے، وہ پرلے درجے کا گمراہ ہے۔ اور ان تمام وضاحتوں کے بعد اس نے کہا کہ میں نہیں کہتا، اصول حدیث پڑھو، اصول شاشی پڑھو، اصول فقہ پڑھو،
ان کتابوں میں ہمارے اکابرین نے یہ اصول لکھے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے تعارض کرے وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، اس لیے کہ قرآن کا ماننا یہ نہیں ہے کہ آپ قرآن پر اپنے شیوخ کو بالاتر کرے، اپنے اکابرین کو قرآن پر سوار کرے، اپنے حضرات کی بات قرآن کے مقابلے میں مانے، یا کوئی روایت قرآن کے خلاف آئے اور اس کو آپ مان جائے، یہ قرآن کو ماننا نہیں ہے۔ قرآن کو ماننا یہ ہے کہ آپ قرآن کو سب پر بالا دست کرے، سب پر اعلیٰ اور عرفہ کرے۔ روایت اس قرآن کے نیچے ہوگی، شیخ صاحب اس قرآن کے نیچے ہوگا، مفسر صاحب اس قرآن کے نیچے ہوگا، محدث صاحب اس قرآن کے نیچے ہوگا، میری جماعت اس قرآن کے نیچے ہوگی، میں اس قرآن کے نیچے ہوں گا، میرے فیصلے اس قرآن کے نیچے ہوں گے، ہمارے فتوے اس قرآن کے نیچے ہوں گے۔ یہ کون سی کفر کی بات تھی، کون سی غلط بات تھی؟ لیکن شرک کے ایجنٹوں نے واویلا کیا، خاص طور پر اہل الحدیث جن کا مسلک ہی قرآن کا انکار ہے۔ ایک اہل حدیث عالم، اس نے بڑے فخر سے کہا کہ میرے سامنے اگر کسی نے 1000 قرآن کی آیتیں پیش کی اور وہ 1000 آیتیں اپنے معنی میں بھی بالکل واضح ہو، لیکن وہ میرے سلف کے فہم کے خلاف ہو، تو میں اپنے سلف کے فہم کو مانوں گا، قرآن کے اس معنی کو نہیں مانوں گا۔ ایسے کافروں کی باتیں ہم مانیں گے؟ ایک نہیں 1000 آیتیں اس نے کہا۔ ان کے دوسرے ڈرے نے جو اپنے آپ کو جماعت المسلمین BSc والے کہتے ہیں، جن کا ابھی امیر اشتیاق صاحب ہے، مسعود احمد BSc صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کی اتنی حفاظت نہیں کی جتنی حفاظت احادیث کی اللہ نے کی ہے۔ جب ایسے کافر موجود ہوں گے، جب ایسے کافروں کی اکثریت ہوگی، علماء کیسے حق بیان کریں گے؟ وہ علماء حق بیان کریں گے جن کے آخرت پر ایمان ہوگا۔ اللہ کے بندو، جب ایک آدمی کو اتنا بھی نہ پتا ہو کہ کتاب وحی کیا ہے اور کتاب اخبار کیا ہے، کتاب وحی کیا ہے اور تاریخ کیا ہے، وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ اہل حدیث جماعت نے آج پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان کے اندر یہ فتنہ برپا کیا ہے، پھیلایا ہے کہ جیسے قرآن وحی کی کتاب ہے، اس طرح احادیث کی کتابیں بھی وحی کی کتابیں ہیں۔ ان ظالموں سے کوئی پوچھے یہ کتاب وحی ہے قرآن مجید، اس کتاب کے بارے میں اللہ کا یہ دعویٰ ہے، یہ ضمانت ہے اس کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کتاب کو نازل کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کتاب میں آگے اور پیچھے سے باطل آ ہی نہیں سکتا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، یہ وہ کتاب ہے جو ہر قسم کے اختلاف سے، ملاوٹ سے پاک کتاب ہے۔ یہ کتاب اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد کے دل پر نازل کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن جن احادیث کی کتابوں کو آپ وحی کی کتاب کہتے ہیں، ان احادیث کی کتابوں میں آپ کیوں کہتے ہیں کہ جی سب سے اعلیٰ کی روایت جو ہے حدیث وہ ہوتی ہے جو صحیح لذاتی ہی ہوتی ہے، جو مرفوع ہوتی ہے، جو متواتر ہوتی ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بعد دوسرا درجہ جو ہے وہ صحیح لغیرہ ہی کا ہے، تیسرا درجہ حسن لذاتی ہی کا ہے، چوتھا درجہ حسن لغیرہ ہی کا ہے۔ آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس میں مشہور ہے، اس میں عزیز ہے، اس میں اخبار احاد ہے؟ آپ کیوں کہتے ہیں ان احادیث کی کتابوں میں منکر روایتیں بھی ہیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، ضعیف روایت بھی ہے، متروک روایتیں بھی ہیں، شاذ روایتیں بھی ہیں، غریب روایتیں بھی ہیں؟ آپ یہ سب کیوں کہتے ہیں؟ آپ جب یہ وہی ہے، یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے کہ آپ اس پہ جرا کریں، آپ اس کو ضعیف کہیں، آپ اس کو منکر کہیں، آپ اس کو موضوعی کہیں؟ کس نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے؟ کوئی شخص بھی قرآن کی ایک آیت کے بارے میں، ایک لفظ کے بارے میں اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ منکر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ موضوعی ہے، یہ منگڑت ہے، یہ جھوٹی ہے، کافر ہو گیا یا نہیں؟ لیکن آپ نے تو ہزاروں کو منکر کہہ دیا، آپ نے تو کتابیں اس کے اوپر جو ہے موضوعی روایتوں کے اوپر لکھ دی ہے۔ ایک بری کتاب موضوعات کے نام سے اور اس قسم کی کئی کتابیں پھر علماء نے لکھی ہے، محدثین نے جرح و تعدیل کی کتابوں کے اندر اس کی نشاندہی کی ہے۔ اس کے لیے جرح و تعدیل کی کتابیں، اسماء الرجال کی کتابیں یہ وجود میں آئی ہے، اس لیے کہ سب مانتے ہیں کہ جتنی روایتیں ہمارے پاس آئی ہے یہ سلسلۃ الرجال کے ذریعے آئی ہے، جس کو ہم اسناد کہتے ہیں۔ سمعت عن فلان، میں نے فلان سے سنا ہے، راوی کہتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر امام بخاری، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تیسری صدی میں آیا ہے۔ اب امام بخاری نے نہ صحابہ کو دیکھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ کہتا ہے میں نے فلاں شخص سے یہ سنا ہے، اخبرنی فلاں شخص نے مجھے خبر دی ہے، حدثنی فلاں شخص نے مجھے بتایا ہے۔ پھر امام بخاری جس راوی سے روایت کرتا ہے، پھر وہ راوی ایک اور راوی سے کرتا ہے، پھر وہ راوی ایک اور راوی سے کرتا ہے، یعنی امام بخاری تبع تابعی سے، وہ تابعی سے، وہ صحابی سے، صحابی پھر نبی سے کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الرجال۔ متن حدیث سے پہلے یہ سلسلۃ الرجال ہوتا ہے، یہ اسناد ہوتے ہیں۔ اب علامہ خضر حیات بکروی صاحب نے ایک مثال پیش کی، یعنی ان حوالوں کے بعد کہ کئی کتابوں کے اکابرین کے اس نے حوالے دیے، اصول کی کتابیں اس نے ان کے سامنے پیش کی، اتنی وضاحت کے بعد اس نے صحابہ کا اصول بیان کیا کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ بیٹے سے وہ یہ روایت نقل کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں، اور دور کا دور نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی وفات پائے ہیں، قریب کا دور، صحابہ موجود ہے، عمر صحابی، عبداللہ ابن عمر صحابی، عائشہ صحابیہ،
عبداللہ ابن عباس صحابی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، سب کے سب صحابہ ہیں۔ اس دور میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان المیت لیعذبہ ببکائی اہلہ، کہ میت کو اس کے آل و عیال کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ امام بخاری نے یہ باب بھی باندھا ہے اور اس کے بعد وہ روایت پہ لایا ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سنا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اللہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر رحم فرمائے، وہ جھوٹا نہیں ہے، نہ اسے جھوٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن سننے میں خطا ہو گئی ہے۔ کیا ہو گئی؟ سننے میں خطا۔ یعنی یہ صحابہ سے یہ اصول ہمیں مل رہے ہیں کہ اگر کوئی حدیث قرآن کے ظاہر الفاظ، کیونکہ الاعتبار لعموم لفظ، اعتبار جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کے عموم کو ہے، لا لخصوصی، کسی خاص واقعے کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے، کسی شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔ آپ قرآن کے الفاظ دیکھیں گے، اس سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اعتبار اسی کا ہوگا۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اس سے سننے میں خطا ہو گئی ہے۔ کیا امام بخاری سے سننے میں خطا نہیں ہو سکتی ہے جب عمر سے ہو سکتی ہے؟ امام بخاری نے جس سے روایت سنی ہے کیا اس سے سننے میں خطا نہیں ہو سکتی؟ پھر اس نے جس سے سنی ہے اس سے خطا نہیں ہو سکتی؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے خود سے روایت بنا کے گڑ کے جو ہے وہ پیش کر دی ہو، صرف سند بنا دی، سند بنانے کے بعد وہ پیش کر دے، کیونکہ پہلے تو یہ جرح و تعدیل اور اسماء الرجال کی روایت کی کتابیں بھی نہیں تھی۔ اس احادیث کے گڑنے میں روافضہ نے، صوفیہ نے بڑا حصہ ملایا ہے، بہت ساری روایتیں خود سے بنا دی، بہت سارا حصہ اسرائیلیات کا اس کے اندر موجود ہے۔ تو ہم احادیث کا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم امام بخاری پہ منکرین سنت کی طرح فتوے نہیں لگاتے ہیں، ہم محدثین کرام کے اوپر فتوے نہیں لگاتے ہیں، ہم سلف صالحین کے اوپر فتوے نہیں لگاتے ہیں، ہم ائمہ فقہ کے اوپر فتوے نہیں لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اصولی بات ہے۔ روایت کسی کی طرف بھی منسوب ہو، کتاب کسی کی بھی ہو، بات کسی کی بھی ہو، فتویٰ کسی کا بھی ہو، فیصلہ کسی کا بھی ہو، اگر وہ قرآن کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا اور قرآن کی بات مانی جائے گی۔ یہ اصولی بات ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، دیکھیں ایک روایت عمر کے طرف منسوب ہے، دوسری روایت عائشہ خود بیان کر رہی ہے، عمر کے لیے دعا فرما رہی ہے اللہ اس پہ رحم فرمائے، اس سے سننے میں خطا ہو گئی ہے۔ انما سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی یہودی، ایک یہودی مرا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، اور وہ جو زندہ لوگ تھے وہاں پہ انہم لیبکون علیہ، وہ اس کے اوپر رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انہم لیبکون علیہ وانہ لیعذبہ بخطیئتہ او بذنبہ، یہ لوگ اس پر رو رہے ہیں اور اس کو
ابھی وہ دفن بھی نہیں ہوا. لَيُعَذِّبُهُ فِي قَبْرِهِ، اس کے قبر میں اس کو عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنبِهِ، اس کے گناہ اور اس کے خطاؤں کی وجہ سے. اب عمر یہ بات بِخَطِيئَتِهِ أَوْ بِذَنبِهِ نہ سن سکا، انسان ہے. اس نے کہا لَيُعَذِّبُهُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ، اسے سزا دی جا رہی ہے، عذاب دیا جا رہا ہے قبر میں اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے. خطا ہو گئی، انسان ہے، خطا ہو گئی. حدیث میں قرآن میں آپ فرق کریں. حدیثیں بیان کرنے والے انسان ہوتے ہیں، انسانوں سے خطا ہوتی ہے. قرآن بیان کرنے والا اللہ کا رسول ہے، رسول کے پاس یہ قرآن لانے والا بھی رسول ہے جبریل علیہ السلام، اور جبریل علیہ السلام کو یہ کلام دینے والا اللہ ہے. کچھ تو عقل سے کام لو. اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا سنو، قرآن نے فیصلہ کیا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اب زندہ لوگ رو رہے ہیں، مردے کا کیا قصور ہے کہ اللہ مردے کو سزا دے، عذاب دے؟ یہ اللہ کا قانون نہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ روایت، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. یہ کس نے کہا؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اگر آپ کو فتویٰ لگانا ہے شوق سے لگائے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر اگر آپ کو فتویٰ لگانا ہے تو امام بخاری پہ فتویٰ لگائے. یہ حدیث امام بخاری لایا ہے. اور کیا فرمایا ام المومنین نے؟ لَحَسْبُكَ بِالْقُرْآنِ، تمہارے لیے قرآن کافی ہے. جب قرآن آ جائے پھر کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. حدیث کی وہاں ضرورت ہوتی ہے. یہ اصولی بات ہے. تمام مفسرین، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام اہل علم، پوری کی پوری امت، تمام صحابہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جب قرآن کوئی مسئلہ بیان کر دے، جب قرآن تفسیر خود کر دے، کسی حدیث کی پھر ضرورت نہیں ہے. حدیث کی تو وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں قرآن میں وضاحت نہ ہو. سود کا معاملہ ہے، قرآن میں بہت زیادہ وضاحت نہیں، آپ حدیث سے لیں. صلاۃ کا معاملہ ہے، کس طرح پڑھے، کب پڑھے، کس ٹائم پڑھے، کتنا پڑھے، اس میں کیا پڑھے، کیسے پڑھے، قرآن میں وضاحت نہیں. احادیث سے ہم اس مدد لیتے ہیں. قرآن نے خود کسی چیز کی وضاحت کر دی، اس میں کیا ضرورت ہے؟ اب قرآن کہے نفع اور نقصان ایک اللہ کے پاس ہے. تم کبھی سحر میں اثر مانو، روایتیں پیش کرو. قرآن کہے جو نبی پہ سحر مانے وہ پکا ظالم اور وہ گمراہ ہے، وہ بے دین شخص ہے. اور تم کہے جی روایتوں میں آئے، امام بخاری روایت لائے. قرآن کہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا معزز پیغمبر تھا، رسول تھا، اور تم کہے کہ بخاری میں آیا ہے کہ کپڑے پتھر لے گیا، لوگوں نے اس کو ننگا دیکھ لیا. ہم ایسی روایتوں کو مانیں گے؟ قرآن کہے ابراہیم علیہ السلام سچا نبی ہے اللہ کا، اور آپ کہے روایتوں میں بخاری کی روایت آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے. یہ تماشے ہیں، یہ احادیث کا ماننا نہیں ہے. احادیث ہم بھی مانتے ہیں. ہم بھی ان لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث کو نہ مانے، جو سنت کا انکار کرے. منکرین سنت کی سب سے بڑی نشانیاں کیا ہے وہ دیکھو. منکرین حدیث کسی قسم کا حدیث نہیں مانتے، وہ ٹوٹلی حدیث کو نہیں مانتے. یہ ہوتے منکرین حدیث. قرآن کے مطابق حدیث مانو، صحیح اسناد سے حدیث مانو. یہ تو امت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں، سب کو منکر حدیث بناؤ گے. منکر حدیث وہ ہے جو معجزات کو نہیں مانتے ہیں. منکر حدیث وہ ہے جو قرآن کی باطل تعویلیں کرتے ہیں. منکر حدیث وہ ہے الیاذ باللہ جو اللہ کے نبی کو ڈاکیا مانتے ہیں کہ آ کے اس نے قرآن دے دیا اور چلا گیا، بس نبی کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں، نبی کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں. یہ منکر حدیث ہے.
یہ منکر سنت ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو حج کا معنی بدلتے ہیں، جو عمرے کا معنی بدلتے ہیں، جو انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں۔ منکر حدیث کو پہچانو، موحدین کو، حق پرستوں کو منکر حدیث اور منکر سنت مت بناؤ، عقل کے ہوش کے ناخون لو۔ اور میں اگر میرا یہ بیان علامہ خضر حیات بکروی صاحب تک پہنچ سکے تو انہیں میں ان کی اس تقریر پر، اس بیان پر جو انہوں نے پنجپیر اجتماع کے اندر کی تھی، اسے شاباش دیتا ہوں، اور اسے یہ مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ڈٹ جائے اپنے اس عقیدے پہ۔ انشاءاللہ ہم افراد اور تفرید کرنے والے دونوں کا مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اشاعت و توحید و سنت کے حق پرست علماء اور ہم مل کر انشاءاللہ ساتھ کام کریں گے۔ ایک طرف منکرین حدیث کا، منکرین سنت کا، ان گمراہ لوگوں کا مقابلہ کریں گے، اور دوسرے طرف انشاءاللہ ان بدعتی اور مشرکین کا مقابلہ کریں گے جنہوں نے روایتوں کو قرآن پہ سوار کیا ہے، تفسیروں کو قرآن پہ سوار کیا ہے، تاریخ کو قرآن پہ سوار کیا ہے، اپنے شیوخ اور اکابرین کو قرآن پہ سوار کیا ہے۔ انشاءاللہ ان کا بھی مقابلہ کریں گے۔